للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات بیان ہوئے. 25 انبیاء کے نام قرآن مجید میں ذکر ہوئے. ان میں سے پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ ہوا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پہ ہوا اور دیگر بہت سارے انبیاء کے واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے. انبیاء کے علاوہ بھی مختلف لوگوں کے واقعات قرآن مجید میں ذکر ہوئے. جیسے کہ سورہ لقمان ہے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے. ان کا تذکرہ ملتا ہے، ان کی اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو وہ بھی قرآن مجید میں ملتی ہے. اسی طرح سورہ یاسین میں اللہ کے کچھ نبیوں کا ذکر ہوا، لیکن ان انبیاء کا نام وہاں پہ نہیں ملتا. اور اسی طرح مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں سابقہ امتوں میں سے بعض لوگوں کے واقعات ذکر ہیں، اور انہی میں سے ایک اصحاب الاخدود ہیں، خندقوں والے، جن کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ سنیں گے. جس طرح انبیاء اور مختلف لوگوں کے واقعات قرآن مجید میں ذکر ہیں، ایسے ہی سابقہ امتوں میں سے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے، ان کی بعثت سے پہلے جو مختلف قومیں گزری ہیں، تو ان کے بعض واقعات احادیث میں بھی ملتے ہیں. اور آج جن کے حوالے سے ہم سننے چلے ہیں، سورہ البروج، آخری پارے کی یہ سورت ہے، سورہ نمبر 85 ہے، سورہ البروج. اس میں ان کا تذکرہ ملتا ہے اور اس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے، جن میں سے ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح مسند احمد میں اور دیگر بہت ساری احادیث کی کتب میں ان کا تذکرہ موجود ہے. اصحاب الاخدود، خندقوں والے، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ آئیے یہ سننے سے پہلے تھوڑا سا ہم قرآن مجید کی جو آیات ہم نے سنی ہیں ان کا ترجمہ سنتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. برجوں والے آسمان کی قسم. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے اس دن کی قسم. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے جانے والے ان کی قسم. 3 قسمیں اللہ رب العالمین نے اس سورت کی ابتدا میں اٹھائی ہیں. آئیے ان کی تھوڑی وضاحت سنتے ہیں. بروج، برج، اردو میں لفظ برج استعمال ہوتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ سورہ الفرقان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت وہ ذات ہے
کہ جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور آسمان میں اس نے سورج روشنی والا بنایا اور چاند اس کو بھی روشنی والا بنایا۔ برجوں کے حوالے سے مختلف مفسرین نے اس کی تفسیر اس انداز میں بیان کی ہے کہ جو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں تو سورج جب ایک برج سے دوسرے برج تک پہنچتا ہے تو یہ ایک مہینہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح 12 برج ہیں آسمان میں، اور ان برجوں کی اور آسمان کی قسم اللہ رب العالمین نے اس مقام پر اٹھائی ہے۔ اسی طرح دوسری قسم جو یہاں پہ اٹھائی اللہ رب العالمین نے وہ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ قیامت کی قسم اٹھائی ہے، قیامت کے دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ ایک دن آنا ہے جس دن حساب کتاب ہوگا۔ وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے جانے والوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں، جس میں سے ایک رائے یہ ہے کہ شاہد سے مراد اور مشہود سے مراد جب خندقوں والوں کو، خندقوں میں لوگوں کو، مومنوں کو ڈالا گیا تو وہاں پہ جو لوگ موجود تھے خندقوں والے، اور جن کو لایا گیا وہاں پہ خندقوں میں ڈالا گیا، مشہود سے مراد ہو۔ بعض علماء نے، مفسرین نے شاہد سے مراد جمعے کا دن لیا ہے اور مشہود سے مراد یہ عرفہ کا دن لیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، ایک بات طے ہے کہ یہ تینوں قسموں میں اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کیا، اور یہ بات سمجھانا چاہیے قسموں کے ساتھ کہ جیسے آسمان ہے اس میں برج ہے، جیسے یہ ایک حقیقت ہے، اور قیامت کا دن ایک حقیقت ہے، اور جمعے کا دن، عرفہ کا دن ایک حقیقت ہے، یا دوسری رائے کے مطابق اس جگہ پہ جو لوگ لائے گئے اور جو لوگ ان کو قتل کرنے والے تھے ان کی قسم اللہ نے اٹھا کے جیسے یہ ساری چیزیں حقیقت ہے، اسی طرح یہ بات بھی حقیقت ہے کہ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں میں جو لوگ ڈالے گئے ان کو قتل کر دیا گیا۔ النار ذات الوقود، بڑی ایندھن والی آگ تھی، یعنی کہ بہت بھڑکائی ہوئی آگ تھی، بہت تیز آگ تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ لوگ اس کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ خود بھی اس کے گواہ بنے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ واضح ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو انسان کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے جسم کے اعضاء بھی اس کے اعمال کی گواہی دیں گے، تو یہاں پہ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اب اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں کہ ان لوگوں کو جو خندقوں میں ڈال کے جلایا گیا، قتل کیا گیا، وجہ کیا تھی؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان سے انتقام لیا گیا اور صرف ایک چیز کا انتقام لیا گیا، اور وہ چیز یہ تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، اس اللہ پر جو غالب ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اس اللہ پر ایمان لائے کہ جو بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہت کہاں پہ ہے؟ آسمانوں کا بادشاہ ہے، زمین کا بادشاہ ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، شاہد ہے۔ ان الذین قتلوا، وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا، المؤمنین، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، اس کے بعد انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے سخت جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلائے جانے والا عذاب۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی طرف مختصر انداز میں اشارہ کیا ہے، اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان ملک
فی من کان قبلکم۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ بھی سمجھتے چلے جائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا جس جگہ پہ ہوا اس کے کچھ آثار جو ہیں وہ ملے ہیں، اور وہ جگہ ہے نجران کے قریب۔ نجران سے تقریباً 24 یا 25 کلومیٹر شہر یا موجودہ جو نجران شہر ہے اس سے 24 یا 25 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جہاں پہ اس شہر کے آثار ملے ہیں، جہاں پہ یہ معاملہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ کان ملک فی من کان قبلکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے پہلے ایک بادشاہ تھا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو اس کی مدد کرتا تھا۔ فَلَمَّا كَبِرَ السَّاحِرُ، جب وہ جادوگر بڑی عمر کا ہو گیا، بڑھاپا اس کے اوپر آ گیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ ایک شاگرد میرے پاس لے کے آؤ، ایک نوجوان لڑکی کو لے کے آؤ۔ یہاں پہ حدیث میں لفظ ہے غلام، ایک غلام میرے پاس لے۔ عربی زبان میں غلام کا لفظ جس سیاق میں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے تو یہ جو نوعمر لڑکا ہو جس کی عمر 13 سال سے لے کے 15-16 سال تک ہو، اس کو غلام کہتے ہیں۔ تو اس عمر کا ایک لڑکا جو ہے وہ بادشاہ نے اس کے پاس بھیجا تاکہ وہ جادو سیکھے، جادوگر سے جادو سیکھے۔ فَكَانَ يُعَلِّمُهُ السِّحْرَ، اب یہ جو جادوگر ہے اس کو جادو سکھاتا تھا، اور جادوگر اور اس لڑکے کے گھر کے درمیان ایک راہب تھا۔ راہب عیسائیوں کے پیشوا کو کہتے ہیں۔ مورخین کے نزدیک امام ابن کثیر نے اس واقعے کی تفسیرات بیان کرتے ہوئے مختلف رائے ذکر کی ہیں، جن سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 200 سال کے اس سے کچھ زیادہ عرصہ پہلے، یہ کہہ لیں کہ 300 عیسوی کے کچھ بعد کا یہ واقعہ، 324 بعض نے ذکر کیا ہے، بعض نے تھوڑا اس کے بعد، یا یوں کہہ لیں کہ چوتھی صدی عیسوی میں، ابھی جو ہے 21ویں صدی عیسوی شروع ہے، تو چوتھی صدی عیسوی کا یہ واقعہ ہے مفسرین کے مطابق۔ یہ جو ہم مفسرین کا حوالہ دیتے ہیں، یہاں پہ ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب مورخین یا مفسرین کی رائے کا ذکر آئے گا تو یہ بات 100% پکی نہیں ہوگی، الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو یا صحابہ سے بات ہو تو پھر وہ بات پکی ہو جائے گی، پھر اس کے بارے میں ہم مکمل 100% یقین کریں گے۔ لیکن جب مورخین یا دوسروں کی طرف سے اس جگہ یا تاریخ کا تعین ہو جس کا ذکر قرآن میں کیا ہے تو پھر وہ بات 100% پکی نہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ علاقہ نجران کے قریب ہے، تو یہ مورخین نے بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کی تحدید کی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، ایک اندازہ لگایا ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے اس کے زمانے کا جو ہے وہ ذکر کیا، مفسرین کی مختلف رائے ہیں، ان میں سے ایک رائے یہ ہے، تو غالب امکان یہ ہے یا آراء کو جمع کر کے نتیجہ یہ نکلا کہ چوتھی صدی عیسوی بنتی ہے، یہ اس سے پہلے کا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ راہب کا جب ذکر آیا ہے تو راہب کون کہاں پہ ہوتے تھے؟ عیسائیوں میں ہوتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب وہ 400-500 سال میں ہیں، اسی میں کسی بھی وقت یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن آراء کے مطابق یہ چوتھی صدی ہجری میں ہوتی ہے۔ اب یہ نوجوان، یہ لڑکا جو ہے جادوگر کے پاس آتا ہے، جادو سیکھتا ہے۔ راستے میں جو راہب ہے مورخین کی رائے کے مطابق عیسائی تاجر یمن کے علاقے میں آتے تھے۔ یمن کی ایک بندرگاہ ہے عدن، جب ہم بحر احمر میں اگر جائیں سفر کرتے ہوئے تو یہ سب سے آخر پہ آتی ہے، اس کے بعد بحیرہ عرب شروع ہو جاتا ہے، بحر احمر ریڈ سی ختم ہوتا ہے اور وہ بحیرہ عرب شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ عدن نام کا ایک شہر ہے جو یمن کی آج بھی مشہور بندرگاہ ہے۔
تو یہ عیسائی تاجر پہلے وہاں پہ آئے، ان کے ساتھ راہب بھی ہوتے تھے، ساتھ وہ اپنی مذہب کی جو ہے وہ تبلیغ بھی کرتے تھے، اور عدن سے ہوتے ہوتے جو موجودہ نجران ہے اس علاقے میں بھی تبلیغ جو ہے ان کی پہنچی، اور وہاں پہ بھی ان کے راہب پہنچے، اور وہاں کے جو بادشاہ تھا مقامی ہمیری خاندان، اس کے جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں نام ملتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے اس سے بہت تنگ بھی تھے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ وہاں پہ چھپ کے یہ لوگ اپنا مذہب جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ یہ راہب جو تھا یہ راستے میں کھڑا ہو جاتا، اس نوجوان کے راستے میں کھڑا ہو جاتا اور آتے جاتے اس کو تھوڑا تھوڑا دعوت دیتا، یہاں تک کہ اس غلام کو، اس لڑکے کو اس راہب کی باتیں پسند آنے لگی، یہ آتے جاتے راستے میں رک کے اس کی باتیں سننے لگا۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جب آیا تو جب جادوگر کے پاس آئے تو وہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس لیٹ آ رہے ہو، جب واپس جو ہے وہ جہاں پہ اس کی رہائش تھی وہاں پہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ لیٹ آ رہے ہو۔ تو اس نے یہ بات راہب کے سامنے رکھی، اور راہب نے اس کو یہ بات سکھلائی کہ جب تم وہاں پہ جاؤ ان کے پاس، جادوگر کے پاس، اسے کہو کہ مجھے جو ہے گھر والوں نے روک لیا تھا، گھر والوں کے پاس آؤ تو یہ کہو جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس طریقے سے جو ہے اس نے کر کے بیچ میں سے آتے جاتے وقت تھوڑا تھوڑا نکال کے راہب سے اس کے دین کے بارے میں جاننا شروع کر دیا۔ یہاں پہ اس علاقے میں لوگ درختوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی کہ نجران یا جو بھی علاقہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا، جو علاقہ بنتا ہے وہاں پہ لوگ درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جو ان کا حاکم تھا، تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام ذو نواس ملتا ہے، تو یہ حاکم یمنی جو حاکم تھا اس وقت یہ متعصب قسم کا یہودی تھا۔ بہرحال اس نے سیکھنا شروع کر دیا اور اس طریقے سے بات چیت چلتی رہی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ راستے میں، کیوں جی سب توجہ ہے، سب کی توجہ ہے، بعض ساتھی واقعات سے تنگ بھی آ جاتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے نا توجہ سے سنتے ہیں، جب مسائل بیان کریں تو توجہ دائیں بائیں ہوتی رہتی ہے، لیکن جب واقعات کی باری آتی ہے سب کی توجہ ہوتی ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے اس طرح جو ہے تقسیم، یہ صرف واقعات سننے لگ جائیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ احکام کو زیادہ غور سے سننا چاہیے۔ یہ جو واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں یا احادیث میں بیان ہوئے ہیں پچھلی امتوں کے، اس میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، اس لیے جو ہے قرآن مجید میں احادیث میں یہ واقعات ذکر ہوئے، اس لیے ہم یہ بات آگے بھی بیان کریں۔ تو ایک دن کیا ہوا، دابۃ عظیمۃ، ایک بہت بڑا جانور اس نے لوگوں کا راستہ روک دیا۔ یہ لڑکا، اس نے کیا کیا کہ اب کیا کریں، سارے لوگ پریشان ہیں کہ اس سے کیسے چھٹکارا پائیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اس لڑکے نے اور یہ بات کہی کہ یا اللہ جو بھی تو ہے، اے میرے رب مجھے پالنے والے، پیدا کرنے والے، اگر تیرے نزدیک اس راہب کا معاملہ زیادہ صحیح ہے تو میں یہ پتھر ماروں یہ جانور مر جائے، اور اگر ساحر جادوگر وہ ٹھیک ہے، وہ حق کے اوپر ہے تو میں پتھر ماروں تو یہ جانور نہ۔ فاخذ حجرا فقال، اب اس نے پتھر اٹھایا، یہی بات جو دل میں تھی اس کی دہرائی اس نے، اللہ اگر راہب سچا ہے یہ پتھر میں ماروں تو اس جو ہے وہ جانور کو تو قتل کر، فقتل هذه الدابہ، اس جانور کو تو قتل کر دے اور لوگوں کے لیے راستے کو کھول دے، وَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ، اب اس نے وہ پتھر مارا، وہ جانور اس سے قتل ہو گیا اور لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا، لوگ جو ہے وہ پھر انہوں نے اس راستے پہ آنا جانا شروع کر دیا۔ فَأَخْبَرَ الرَّاهِبَ بِذَلِكَ، اب اس لڑکے نے راہب کو جا کے یہ ساری بات بتائی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو باتیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو یاد کریں، یاد رکھیں، کیونکہ آخر میں پھر ہم اس بات کی طرف آئیں گے کہ اس قصے میں، اس واقعے میں ہمارے لیے کیا کیا فائدے ہیں۔ اب راہب کو جب اس نے بتایا تو کہتا ہے میرے بیٹے، آج کے دن تو مجھ سے افضل ہو گیا اور وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، تم آزمائے جاؤ گے، اور جب تمہارے اوپر آزمائش آئے تو پھر میرے بارے میں لوگوں کو خبر نہ دیں۔ اب یہ لڑکا جو ہے اس کے پاس
جب یہ معاملہ لوگوں نے اس کا دیکھا، کسی نے پتھر مارا، وہ مر گیا، اب لوگ اس کے پاس آنے لگے، جن کو برس کی بیماری ہے وہ آنے لگے، اس طرح دیگر بیماریوں والے لوگ بھی آنے لگے، اور یہ ان کے لیے دعا کرتا اور وہ لوگ ٹھیک ہونے لگے۔ اب کرنا اللہ کا یہ ہوا کہ وَكَانَ جَلِيسٌ لِلْمَلَكِ فَعْمَى، بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک درباری تھا، وہ اندھا ہوا۔ وہ اندھا ہوا، اس نے لوگوں سے اس کے بارے میں سنا، اس کے لیے بہت سارے ہدیے تحفے لے کے آیا اور کہا کہ تو مجھے بھی شفا دے جیسے تو دیگر لوگوں کو جو تیرے گرد جمع ہیں ان کو شفا دیتا ہے۔ اب یہ لڑکا کہنے لگا، کہ جو لوگوں کو شفا ہوتی ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہوتی، انما یشفی اللہ عز وجل، ان لوگوں کو جو شفا ہوتی ہے یہ اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ ان کو شفا دیتا ہے۔ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِهِ، اگر تو جس رب پہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر تو بھی ایمان لے آئے، دعوت اللہ فشفا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بھی شفا دے۔ فآمن، اب یہ جو درباری تھا یہ بھی اللہ پہ ایمان لے آیا۔ فدعا اللہ لہ فشفاہ، اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی اور یہ جو نابینا ہو گیا تھا درباری، اللہ نے اس کو بھی شفا دے دی۔ ثم اتى الملک، اب یہ درباری بادشاہ کے پاس آیا۔ جب یہ بادشاہ کے پاس آیا، فجلس منہ، اس کے پاس بیٹھا جیسے پہلے بیٹھتا تھا۔ اب بادشاہ نے اسے کہا، من رد علیک بصرک، تیری بینائی تجھے کس نے لوٹائی ہے؟ فقال ربی، اس نے کہا میرے رب نے۔ فقال انا، بادشاہ کہنے لگا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ قال لا، کہتا نہیں، ولکن ربی وربک اللہ۔ یہ درباری یا وزیر بادشاہ کا کہنے لگا کہ مجھے جو میری بینائی لوٹائی ہے کس نے؟ میرے رب نے اور تیرے رب نے۔ میرا اور تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اس نے لوٹائی۔ قال، اب وہ بادشاہ کہتا ہے، اولک رب غیری، کیا تیرے میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا؟ قال نعم ربی وربک اللہ، کہتا ہے ہاں میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ فلم یزل یعذبہ، اب یہ بادشاہ اس وزیر کو تکلیف دینا شروع ہو گیا، سزائیں جو ہے وہ ایذائیں دینے لگ گیا، یہاں تک کہ اس وزیر نے اس نوجوان لڑکے کے بارے میں بتایا۔ فبعث الیہ، اب جو ہے نا بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو بھیجا، اپنے لوگوں کو بھیجا اس کے پاس، لڑکے کے پاس، اور وہ لے کے آئے اس کو۔ اب اس نے بادشاہ نے اس سے پوچھا، قد بلغ من سحرک ان تبرئ الاکمہ والابرص، تیرا جادو اتنا چل گیا ہے کہ برس والوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو اور اندھوں کو شفا ہونے لگی ہے، وہ ٹھیک ہونے لگی ہے۔ اب یہ لڑکا جواب دیتا ہے کہ کہتا ہے، ما اشفی، یہ لوگوں کو شفا میں نہیں دیتا، انما یشفی اللہ عز وجل، بلکہ ان کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ عز وجل شفا دیتا ہے۔ قال انا، بادشاہ کہتا ہے کہ وہ تو میں ہوں تمہارا رب۔ قال لا، لڑکا کہتا نہیں۔ اب بادشاہ پوچھتا ہے، اولک رب غیری، کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ قال نعم، وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے ہاں ربی وربک اللہ، میرا اور تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ فاخذہ ایضا بالعذاب، اب اس کو بھی پکڑ لیا، قید کر لیا، اب اس کو بھی ایذائیں دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں۔ فلم یزل به حتی دل علی الراہب، اب وہ اس کو تکلیفیں ایذائیں دیتے رہے یہاں تک کہ اس لڑکے نے اس راہب کا پتہ بتایا۔ فقال ارجع عن دینک، اب وہ راہب کو لایا گیا اور بادشاہ اس راہب سے کہتا ہے کہ تو اپنے دین سے واپس لوٹا۔ فابا، اس نے انکار کر دیا، دین سے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ توحید کے اوپر تھے، ایک اللہ کے اوپر ایمان لاتے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مذہب تھا، یہ اس کے ماننے والے تھے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھتے چلے جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصل دعوت تھی
اس سے جو ہٹ گئے لوگ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے فوراً بعد ہٹ گئے، لیکن ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک موجود رہے کہ جو اصل جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا اس کے اوپر رہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے. جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مختلف راہبوں کے پاس سے ہو کے مدینہ میں پہنچے، جنہوں نے ان کو یہ بتایا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو کہ فلاں علاقے میں آئے گا. آخری جس راہب کے پاس جب اس کو موت آنے لگی تو اس نے کہا کہ تم وہاں پہ چلے جاؤ. اور یہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متصل پہلے بھی یہ جو اصل دین کے اوپر راہب تھے وہ باقی عیسائیوں سے چھپائے ہوئے اپنے دین کو چھپائے ہوئے. بہرحال یہ جو راہب ہے اس نے جب انکار کیا اور کہا کہ میں توحید کے اوپر قائم رہوں گا، اب بادشاہ نے حکم دیا فوضا المنشار فی مفرق رأسه حتى وقع شقاه. اب منشار کہتے ہیں آری کو، آری لوہے کی آری ہوتی ہے نا جس سے کاٹتے ہیں لکڑی، یہ اس کے سر کے درمیان میں رکھی راہب کے اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے. وزیر بھی وہاں پہ موجود ہے اور یہ نوجوان لڑکا بھی وہاں پہ موجود ہے. وقال للأعمى، وہ جو بادشاہ کا وزیر تھا جو اندھا ہو گیا تھا اس کو کہا گیا، بادشاہ نے اسے کہا کہ تم اس راہب کے دین سے واپس لوٹ آؤ، مجھ پہ ایمان لے آؤ، مجھ کو اپنا رب مانو. ارجع عن دینک فابى، اس نے بھی انکار کر دیا. اب وہ آری کو اس کے سر کے درمیان میں رکھا اور اس کے بھی اسی طرح 2 حصے کر دیا، لیکن وہ اپنے دین کے اوپر ایمان کے اوپر قائم رہے. اب اس لڑکے کی باری ہے، 3 لوگ تھے نا، ایک راہب، پھر لڑکا اور پھر وہ وزیر. اب 2 کو آری کے ساتھ چیر دیا، 2 حصے کر دیے جسم کے. وہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے اوپر ایمان کی حالت میں جو ہے وہ شہید ہو. اب اس لڑکے سے کہا، لڑکا نہیں مانا. اب بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دیا کہ تم اس کو لے کے پہاڑ پہ لے جاؤ اور پہاڑ پر جا کے اس سے کہنا کہ تم اپنے دین سے لوٹ آؤ. اگر یہ اپنے دین سے مرتد ہو گیا، میرے اوپر دوبارہ مجھے اس نے اپنا رب مان لیا، تو پھر اس کو ساتھ لے کے واپس آ جانا، نہیں تو اس پہاڑ کے اوپر سے اس کو گرا. فذهبوا به، اب وہ اس کو لے کے چلے. پہاڑ کے اوپر جب پہنچے، اس نوجوان لڑکے نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تو مجھے کافی ہو جا جیسے تو چاہے ان کے مقابلے. پہاڑ گرا، وہ سب فوجی گرے اور سب کے سب مر گئے اور یہ لڑکا زندہ باقی رہا. اور وجاء الغلام یتلمس حتی دخل علی الملک، اب یہ نوجوان لڑکا واپس آ گیا. دوسری حدیث میں لفظ ہے کہ اپنے پاؤں کے اوپر چلتا ہوا آ گیا. حتی دخل علی الملک، یہاں تک کہ بادشاہ کے جو ہے وہ دربار میں اس کے سامنے آ گیا. فقال ما فعل اصحاب، ہمارے ساتھی کہاں پہ ہیں؟ فقال، اس لڑکے نے کہا کفانیہم اللہ، اللہ مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو گیا. اب اس نے جو ہے نا دوبارہ اپنے فوجی اس کے ساتھ پکڑ کے بھیجے اور سمندر میں لے کے گئے اسے، اور ان سے کہا کہ جب تم سمندر کے بیچ میں پہنچ جاؤ تو کیا کرو، اس لڑکے کو کشتی میں سے گرا دو. گرانے سے پہلے اس سے پوچھو اگر یہ اپنے دین سے لوٹ آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کو وہاں پہ غرق کر کے واپس آ جائے. جب سمندر کے بیچ میں گہرے سمندر میں پہنچے، اس نوجوان نے پھر وہی بات کہی، اللہ سے دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ جیسے تو چاہے ان سے مجھے کافی ہو جائے. فغرقوا اجمعون، وہ سب کے سب غرق ہو گئے. وجاء الغلام یتلمس حتی دخل الملک، اب یہ نوجوان لڑکا پھر جو ہے اپنی ٹانگوں کے اوپر چلتا ہوا بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. اب بادشاہ کہنے لگا کہ تمہارے جو ساتھی تھے جو تمہارے ساتھ میں نے بھیجے تھے ان کا کیا معاملہ ہوا؟ اس کا جواب دوبارہ وہی ہے کہ اللہ ان کے مقابلے میں دیکھا، اللہ نے ان کو مجھ سے دور کر دیا. ثم قال للملک، پھر اس نے بادشاہ سے کہا
انک لست بقاتلی، تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ جو بات یا جیسے میں تجھے کہوں کہ ویسے کرے گا تو پھر مجھے قتل کر سکتا ہے، ویسے مجھے قتل نہیں کر سکتا. آگے کیا ہوا؟ اب آگے جو ہوا وہ سننے سے پہلے یہاں پہ رک کے تھوڑا سا ہم اپنی آج کی زندگی پہ غور کرتے ہیں. آج میرا اور آپ کا مجمع نظر کیا ہے؟ ہمارے اوپر کبھی بھوکنا ہے، ہماری ضروریات پوری ہوتی رہے، ہمارے لباس کے اخراجات، کھانے پینے کے اخراجات، سواری کے اخراجات، گھر اور گھر والوں کی ساری ضروریات یہ پوری ہوتی رہے. ہماری سب سے بڑی خواہش ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک یا دو ہفتے پہلے جو عید کے فوراً بعد ہمارا پروگرام ہوا تھا، اس میں آپ ساتھیوں نے سنا کہ آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ، اس کے اوپر بھی ثواب ہے. تو کمانے کے اوپر بھی، حلال کمانے کے اوپر بھی ثواب ہے. ہاتھ کی کمائی کی بہت سارے فضائل ہیں. تو یہ سارے کام کرنا، اس کے بہت سارے فضائل ہیں جو ہم کرتے ہیں. اپنے گھر والوں کی، اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنا، ان کا گھر، ان کا لباس، ان کا کھانا پینا، ان کی تعلیم، یہ ساری چیزیں یہ کرنا ضروری ہے. لیکن ہم نے جو ہے ان چیزوں کو سب کے اوپر ترجیح دیتی ہے. یہ کام ہے، ترجیح کس کے اوپر ہونی چاہیے؟ ایمان کے اوپر. ایمان کی حفاظت کی سب سے بڑا کام ہے. جب ایمان کی حفاظت، ایمان باقی نہ رہے، ہم ان بنیادی دنیا کی بنیادی ضروریات کو پوری کرتے کرتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایمان کو بھی بیچ ڈالتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے یہ بہت خطرناک کام ہے. اور آج ہم اس معاملے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس واقعے میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی جو ترجیح ہونی چاہیے، جس چیز کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیں، وہ کیا چیز ہونی چاہیے؟ وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور صحابہ نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اور کس انداز میں حفاظت کی، واقعہ پورا سننے سے پہلے اس بارے میں ہم تھوڑا سا غور کرتے چلیں. سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی تھے. بازار میں کھڑے ہوئے، مدینہ کے بازار میں کھڑے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو. صحابہ کو اپنے ایمان کی کتنی فکر تھی. کہتے ہیں بازار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حنظلہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حنظلہ کیا ہوا، یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں جب ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں اس وقت ہمارا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور جب ہم اس مجلس سے نکل کے اپنے بچوں میں آتے ہیں یا بازار میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے. یہ جو ایمان کا فرق اللہ کے نبی کی مجلس میں اور بازار میں آیا، اس ایمان کے فرق نے ان کو جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کر دیا، اور سب کے سامنے کہنے لگے کہ میرے اندر جو ایمان یہ کم ہو گیا، میرے اندر منافقت آ گئی. آج ہمارا ایمان تو بعض وقت ایسے بھی آتے ہو گیا ہمارے اوپر کہ جب ہمارے اندر ایمان بالکل نہیں رہتا، کیونکہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتے، اور جب جھوٹ بولتے ہیں اس وقت ہمارے اندر ایمان کہاں رہتا ہے. اور ایسی بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں ہمارے دل میں جہاں پہ ہم ایمان کو بالکل الگ رکھ دیتے ہیں، اور اپنی دنیا کی بنیادی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں یا اس کو ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ واقعہ جب آپ پورا سنیں گے تو کیسے لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، کیسے مشکلات میں پڑے، زندگی تک سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن اپنے ایمان کے اوپر آنچ نہیں آنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان جو میری مجلس میں رہتا ہے، بازار میں بھی ویسا ہو، گھر میں بھی ویسا ہو، بیوی بچوں میں بھی ویسا ہو، تو فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں اور لوگ اس بات کو دیکھیں. صحابہ کا ایمان اور اس ایمان میں معمولی سی کمی ان کو کتنی تکلیف پہنچاتی تھی. اور آج ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ آج ہمارے ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی سی ضرورت کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں. کتنے سارے ایسے ہمارے ساتھی ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتے ہیں، نماز روزہ سب کچھ کرتے ہیں. جب انہیں
کہ بچوں کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، بچوں کی شادی ہوتی ہے جس کا سارا خرچ یہ اٹھاتے ہیں، اس شادی میں اللہ کی کتنی بڑی بڑی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ ایک شادی میں جانے کا اتفاق ہوا، جن کے بیٹے کی شادی ہے، خود وہ نمازی پرہیزگار، ان کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور خود ان ساری چیزوں سے پرہیز کر رہے ہیں جو ان کی شادی میں ہو رہا ہے۔ خواتین والی سائڈ پہ ناچ گانا ہو رہا ہے اور انہی کے خاندان کے بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں مل کے ڈانس کر رہے ہیں، اور اسی موقع پہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ کیسے کام کر رہے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، کہتے ہیں کہ گھر والے مانتے نہیں، جن کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، جس شادی پہ اپنی جیب سے سارا کچھ خرچ کر رہے ہیں، اس شادی پہ اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی ہو رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ ہمارا ایمان کہاں پہ جاتا ہے اس وقت کہ جب ہم بہت کچھ کرنے کے باوجود، کر سکنے کے باوجود، ایک طرف ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو گناہ میں دیکھ کے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور وہی گناہ جب ہمارے اپنے گھر کے اندر ہوتے ہیں تو پھر ہمارے گھر والے ہمارے لیے سب سے عزیز ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم اللہ کو ترجیح دے رہے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان کو ترجیح دے رہے ہیں، یا اپنے گھر والوں کو ترجیح دے رہے ہیں؟ اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں آج ہمارے گھروں میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم ان نافرمانیوں کے اوپر چوں تک نہیں کرتے، ان کو روکتے تک نہیں۔ آئیے بات کو پورا کرتے ہیں۔ اب یہ نوجوان اس بادشاہ سے کیا کہتا ہے، جب اس نے یہ کہا فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ قَتْلِي، تم میرا قتل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو بادشاہ کہتا ہے کہ وہ کیا بات ہے، وہ کیا کام ہے جس کے بارے میں تم مجھے کہنا چاہتے ہو؟ تو یہ لڑکا کہتا ہے تجمع الناس فی صعید واحد، تم ایک میدان میں ایک ہی جگہ پہ سارے لوگوں کو جمع کرو، ثم تسلبنی علی جذع، اس کے بعد تم مجھے جیسے سلیب پہ چڑھاتے ہیں ایسے تم مجھے لکڑی کے ساتھ یا درخت کے ساتھ باندھ دو، فتأخذ سہما من کنانتی، اس کے بعد تم میرے تیروں میں سے ایک تیر لو، اور ثم قل، پھر یہ کہو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے میں یہ تیر چلاتا ہوں، فإنک اذا فعلت ذلك قتلنی، اگر قتلتنی، اگر تو ایسے کرے گا تو تم مجھے قتل کر سکتے۔ اپنے قتل کا خود طریقہ بتا رہا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس بات کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں کام کریں گے پیسہ کتنا آئے گا، اس میں حرام حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں، حرام حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے، ایک اپنے معاشرے سے آپ کو مثال دے رہا ہوں، بعض لوگ جو نائی کا کام کرتے ہیں مسجد جانا چھوڑ دیتے ہیں یا جاتے ہیں؟ ہم نے پوچھا کہ کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں جی مسجد جائیں گے تو یہ کام چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کو اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں کہ لوگ جو گناہ کے کام میں تعاون کر رہے ہیں تو اس کام کو نہیں چھوڑنا، مسجد جانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسجد اس لیے نہیں جاتے پھر یہ کام۔ اور یہ ایک کام ہے، ایسے بہت سارے کام لوگ ملاوٹ کا کام کرتے ہیں، یا کوئی جو ہے وہ ایسا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مسجد جائیں گے نماز پڑھیں گے تو پھر ہمیں یہ اپنی دنیا داری چھوڑنی پڑے گی۔ اور اس لڑکے کی طرف دیکھیں، اپنے قتل کا طریقہ خود بتا رہا ہے، سبب کیا بتانے کا؟ اب ففعل، اب بادشاہ نے ایسے کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا اور اس کے ترکش سے تیر نکالا، میان میں رکھا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، فوقع السهم، اب وہ تیر جو ہے جا کے اس لڑکے کو لگتا ہے، اور جو ہے لڑکا اپنے ہاتھ کو تیر والی جگہ پہ سینے پہ رکھتا ہے لا کے، اور ومات، اور یہ لڑکا فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ فقال الناس، نتیجہ کیا نکلا؟ اس لڑکے کے فوت ہونے کا، اس انداز میں قربانی دینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ کہنے لگے آمنا برب الغلام، سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان رکھتے ہیں، سب ایمان رکھتے ہیں۔ بعض روایتوں میں 20,000 کا ذکر ہے اور بعض میں 30، 40، 35 یہ ذکر ہے،
لیکن کم از کم 20,000 لوگ تو اس بستی میں اس شہر میں موجود تھے جو اس وقت اس جگہ پہ اس لڑکے کے رب پہ ایمان نہیں، یعنی کہ اللہ واحد کے اوپر ایمان لائے۔ اب کیا ہوا جب انہوں نے یہ بات کہی، فقیل للملک ارأیت ما کنت تحذر، بادشاہ کے درباری اس کے خوشامدی سے کہنے لگے جس بات سے تم ڈرتے تھے وہ کام تو ہو گیا، فقط واللہ نزل بک قد آمن الناس کلهم، جس بات سے تم ڈرتے تھے وہ ہو گیا، اور یہ سارے لوگ جو ہے اس لڑکے کے دین کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ اب اس بادشاہ نے حکم دیا کہ جو گلیاں ہیں، راستے ہیں، ان کے کناروں کے اوپر، ان کے جو ہے وہ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ تم خندقیں کھودو اور اس میں آگ جلاؤ، اور اس کے بعد لوگوں کو ان خندقوں کی طرف بلاؤ اور کہو یا تو خندقوں میں چھلانگ لگا دو، یا پھر جس دین کے اوپر تم ایمان لائے ہو اس دین سے واپس اپنے پرانے دین میں آ جاؤ۔ اب جو واپس دین میں آئے، واپس شرک کے اوپر آ جائے، اس کو چھوڑ دو، اور نہ واپس آئے تو اس کو اس خندق میں گرا دو، آگ میں گرا دو۔ قال فكانوا يتعاذون فيها ويتدافعون، اب وہ لوگ جو ہے آنے لگے اور اس خندق میں آگ میں گرنے لگے۔ اب اسی دوران فجاءت امرأة بابن اللہ، ایک عورت آئی اور اس کے پاس بچہ بھی تھا اس کا، جو کہ دودھ پینے والا تھا، دودھ پینے والا بچہ تھا۔ اب یہ عورت جیسے کوئی بندہ آگے جا کے پھر پیچھے آتا ہے کہ سوچ رہا ہے، متردد ہے کہ آگ میں چھلانگ لگاؤں یا نہ لگاؤں، اس عورت کی یہ حالت ہے۔ فقال الصبی، اب یہ بچہ بولا، کہتا ہے اے میری ماں یا امی، اے میری ماں، اصبری، صبر کر، فإنک علی الحق، تو حق کے اوپر ہے، صبر کر، کچھ کام کر۔ اس نے اپنے بچے سمیت چھلانگ۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے قتل ہو گئے، ان لوگوں نے ان کو جو ایمان لائے تھے اللہ کے اوپر ان کو قتل کر دیا، وہ سارے جو ہے اللہ کے اوپر ایمان کو بچاتے ہوئے۔ آپ نے شاید موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا ہو، جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھلایا سانپ کا، تو اس وقت کیا ہوا تھا، بادشاہ نے اپنے جادوگر بلائے، وہ ہزاروں کی تعداد میں، بعض روایات میں 4,000 کی تعداد آتی ہے۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہوا، ان کو وہ جو ہے سانپ نظر آنے لگے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ عصا اژدہا بن گیا، اس نے وہ سارے سانپ کی رسیاں کھا لی۔ اب جادوگروں کو سمجھ آ گیا کہ یہ جادو ہے، یہ کیا ہے، ان کو پتہ چل گیا یہ معجزہ ہے، اور وہ کہے آمنا برب موسیٰ، ہم موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لائے۔ اور فرعون نے ان کو پھر سزا دی، وہ اپنے ایمان کے اوپر ڈٹے رہے، سجدہ ریز ہو گئے اللہ کو۔ اس نے کہا تم میری ذات کے بغیر ایمان لائے، مختصر یہ کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر قائم رہے، اور فرعون نے ان کا ایک بازو اور ایک کان مخالف سمت سے کاٹ دی، اور اس طرح جو ہے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ ایمان کے اوپر قائم رہے۔ کیا آج ہمارے اندر ایمان موجود ہے؟ کیا ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو ہم اپنے ایمان کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنی وقتی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں؟ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چھوٹی سی چیز کے اوپر ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ موبائل 50,000 کا، 50,000 کا بھی زیادہ ہے، جو استعمال شدہ عام سادہ موبائل ہوتا ہے، کسی بندے کو وہ نظر آ جائے وہ نہیں چھوڑتا، 1 ریال 5,000 کا نوٹ نظر آ جائے وہ نہیں چھوڑتا، چھوٹی سی چیز کہیں راستے میں گری پڑی مل جائے، حتیٰ کہ حرم میں کوئی چیز مل جائے اس کو نہیں چھوڑتے، اٹھا کے دیتا۔ کہاں گیا ایمان چوری کے اوپر؟ مومن حدیث میں ہے کہ چور نہیں ہو سکتا، اور محدثین نے اس حدیث کی شرح میں یہ بتایا کہ جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان بالکل نہیں ہوتا، اور اس حالت میں اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آج میں اور آپ اپنے ایمان کے اوپر غور کریں، ہمارا ایمان کیسا ہے؟
ہم اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے ان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرتے ہیں. جس کی آخرت تباہ ہے یاد رکھیں اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہے. جس کی آخرت تباہ و برباد ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہے, اس کی دنیا میں بھی اس کے لیے سکون نہیں ہے. یہ جن لوگوں کو ظاہر میں بہت کچھ سہولیات ان کے پاس نظر آتی ہیں, جب ان کی زندگی میں جا کے جانیں گے اگر ان کے پاس دین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, تو ان کی زندگی کامیاب زندگی نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں خامی ضرور مل جاتی ہے, اور اگر کسی میں خامی نہ بھی ملے تو دنیا میں اس کے لیے یہ چھوٹ تو ہے, لیکن آخرت میں اس کے لیے چھوٹ نہیں. آج سوچیں, تھوڑا غور کریں اس بات کے اوپر کہ میرے اور آپ کے ایمان کی حالت کیا ہے. ایک طرف یہ لوگ تھے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے جان قربان کی اور نیا ایمان لائے تھے. بس ایمان لائے ہی تھے کہ ان کے اوپر یہ آزمائش آ گئی. ہم تو برسوں سے نمازی بھی ہیں, برسوں سے روزے بھی رکھتے ہیں, برسوں سے زکاتیں بھی ادا کرتے ہیں, برسوں سے ہم ذکر اذکار بھی کرتے ہیں, اللہ کے نبی کا نام بھی لیتے ہیں, اللہ کے اوپر ایمان کی تجدید بھی بار بار کرتے ہیں, لیکن پھر بھی نتیجہ صفر کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے. یہ واقعہ اور اس طرح کے دیگر واقعات ہمیں اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگوں نے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے جانوں تک کو قربان کر دیا, اور جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. کوئی چیز جان سے بڑھ کے جب تکلیف ہوتی ہے, جیسے کہ ہارون الرشید کا واقعہ مشہور ہے, شاید اسی کا ہو یا کسی اور کا ہو, لیکن تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. نصیحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ واقعہ. بادشاہ کے ہاتھ میں پانی آیا, پینے لگا. پینے سے پہلے روک دیا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر یہ پانی نہ ملے تو اس کے لیے آپ کیا چیز قربان کریں؟ کہتے ہیں میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں. اب دوبارہ پوچھا, پانی جب پی لیا دوبارہ سوال کیا, اگر یہ پانی نکلے نہ تو کیا کریں؟ کہا آدھی سلطنت اس کے لیے دے دوں. انہوں نے کہا یہ سلطنت جس کے لیے آپ کتنا کچھ کرتے ہیں اس کی قیمت یہ ہے. آئیے میں اور آپ غور کریں, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے, جتنی زندگی ہماری 30, 20, 40, 50, 60 جتنے بھی گزر چکی ہے, اس میں ہم نے جو کچھ کمایا ہے اس کی قیمت کتنی ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک طرف اللہ کے نبی ہیں, ان کی زندگی دیکھتے ہیں, مکہ میں ہے, مدینہ میں ہے. اگر دیکھیں تو مکہ میں زیادہ خوشحال زندگی گزاری ہے, اور مدینہ میں جب قوت اور اختیار بھی موجود ہے, ساتھی بھی اتنے سارے ہیں, اور مدینہ میں آ کے زیادہ جو ہے وقت مشکل میں گزارا ہے مالی لحاظ سے. ایسے وقت آئے ہیں کہ کتنے پہر گزر گئے جو ہے وہ فاقے میں گزارتے ہیں. ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بھوک کی وجہ سے باہر نکلے. کیا دیکھتے ہیں, ابو بکر بھی باہر نکل رہے ہیں, عمر بھی باہر نکل رہے ہیں. کس وجہ سے, کس چیز نے باہر نکالا؟ بھوک کی وجہ سے. حضرت علی کا واقعہ, گھر سے نکلے, بھوک کی شدت نے, فاقے کی شدت نے اتنا تنگ کر دیا. نکلے, ایک یہودی خاتون کے کنویں سے اس کے لیے پانی نکالا, ڈول جتنے نکالے, جتنے برتن پانی کے نکالے, اس نے گن کے اتنی کھجوریں دی, 16 کھجوریں اس نے دی. لے کے اللہ کے نبی کے پاس گئے, کہا کہ بھوک کی شدت ہے گھر میں, فاقے ہیں. اللہ کے نبی فرمانے لگے ہمارے گھر میں بھی یہ. آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے گھر میں یہ حالت نہیں, اور پھر بھی ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں اور ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. اس کی ایک مثال یہی ہے, صبح جب ہم کام کے لیے جاتے ہیں, نماز باجماعت ہماری کئی دفعہ رہ جاتی ہے. کیا ہے جی, بس والا بات نہیں سنتا, جی غیر مسلم ہے یا مسلم ہے تو بات نہیں سنتا. جی کوشش نہیں کرتے ہم. کئی ساتھیوں نے یہ مسئلہ پوچھا, جب ہم نے سوال کیا کہ آپ نے کبھی بات کی, کہتے ہیں ہم نے بات نہیں کی. راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ نماز دیر سویر سے پڑھ لیں, پہلے پڑھ لیں ٹائم سے, یا ادھر جا کے بعد میں پڑھ لیں. اس کے لیے راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. بس والوں سے, ڈرائیور سے, یا جو بھی متعلقہ بندے ان سے بات نہیں کریں. ہونا ہی چاہیے مسلمان کے لیے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کرے, اور جب پوری کوشش کے بعد کوئی حل نہ نکلے تو پھر دوسرا راستہ. لیکن ہم راستے ڈھونڈتے ہیں. ایک صاحب اپنے کام کے لیے جدہ جاتے ہیں. عمرے کے لیے اصول یہ ہے کہ جب عمرے کے لیے عمرے کی نیت کر کے میقات سے گزرے گی, احرام باندھنا ہے. اب وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں, جب سارا مسئلہ ان کو سمجھا دیا, آخر میں کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی راستہ ڈھونڈے.
آج ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اس حد تک آسانی چاہتے ہیں کہ مولوی حضرات سے کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی راستہ نکالیں، کوئی فتویٰ نکالیں کہ ہم جو ہے وہ عمل کرنے سے بچیں، کس طرح نکل جائیں ہم راستے سے۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں کہ جو ایمان کے اوپر قائم رہنے کے لیے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے کے لیے آگ میں جل جانا قبول کر لیتے ہیں، زندہ آگ میں جل جانا، خود چراغ لگا رہے ہیں۔ موت قبول کرنا، آسان موت قبول کرنا اور چیز ہے، گولیوں سے جسم چھلنی ہو جائے، چند سیکنڈ میں موت آ جاتی ہے، لیکن آگ کے بیچ میں جلنا بہت بڑی مشکل ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے دل کی حالت کے اوپر غور کریں، اپنے ایمان کی حالت پہ غور کریں اور اس جنت کا اشتیاق، اس جنت میں جانے کا شوق رکھیں کہ جس جنت میں اللہ کے رسول بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار خود بھی ہوگا۔ اللہ کے رسول کے جنت میں ہونا، ان سے ملاقات ہونا، یہی کتنا ہمارے لیے زندگی گزر جاتی ہے لوگوں کی مدینہ کی ایک بار مکہ مدینہ کی زیارت کرنے، اور جو جنت میں جائیں گے وہاں پہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی یا نہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جنت میں آپ اس کے ساتھ ہوں گے جس سے محبت ہوگی۔ آج دیکھ لیے ہماری زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے یا پھر اپنی خواہشات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے، آخرت میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری دنیا کی ہر قسم کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو قرض ہے جن کے اوپر اللہ ان کے قرض کو دور کرے، جن کا روزگار نہیں ہے اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے، جن کے روزگار تو ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ان کی تمام ضروریات حاجات کو پورا کرے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين